اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس خرچ کیے کا کسی پر احسان نہ رکھیں نہ کسی کو تکلیف دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے روز انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر امام ابن کثیر فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اس میں مخیر حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو خیرات و صدقات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جسے دیتے ہیں اس پر احسان جتاتے نہیں، نہ ہی اپنی زبان یا اپنے کسی فعل سے اس شخص کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان سے ایسے جزائے خیر کا وعدہ فرماتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب رب دو عالم کے پاس، ان پر قیامت کے دن کوئی ہول اور خوف و خطر نہ ہوگا، اور نہ دنیا اور بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم و رنج ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر اس سے بہتر چیزیں انہیں مل چکی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مناسب انداز میں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک وہ جو دے کر احسان جتائے، دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ اور تہمت لٹکانے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، خیرات صدقہ کر کے احسان جتانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نسائی میں ہے 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں: ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور دے کر احسان جتانے والا۔ نسائی کی اور حدیث میں ہے یہ تینوں شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اس لیے اس آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کو منت اور احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس احسان کے جتانے اور تکلیف کے پہنچانے کا گناہ صدقہ اور خیرات کا ثواب باقی نہیں رہتا۔ پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف دہی کے صدقے کے غارت ہو جانے کی مثال اس صدقہ جیسی ہے جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیا جائے، اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہو، لوگوں میں تعریف و ستائش کی چاہت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب نہ ہو اور نہ اس کے ثواب پر نظر ہو۔ اللہ کریم ریاکاری سے محفوظ رکھے، ہمارے نیکیوں ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے مخصوص کر دے، آمین۔